الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم جمادی الاخری جسے جمادی الثانی کہتے ہیں اس کا پہلا جمعہ 1443 ہجری کا پہلا جمعہ ہے جمادی الاخری کا، اور بمطابق 7 جنوری 2022 اور 2022 کا بھی یہ پہلا جمعہ ہے۔ ہم اپنی جامع مسجد اللہ والی محلہ حیدرپورہ ملتان میں یہ برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے جنت میں گھر بنائیے، جنت میں گھر بنوائیے، جنت میں گھر بنوائیے۔ تو گھر بنوانے کے اعتبار سے بندے کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، اس کی منشا کے مطابق گھر نہیں بنتا۔ کبھی گھر چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی گھر جناب والا بڑا کرنا ہوتا ہے، کبھی ماربل لگانا ہوتا ہے، کبھی جناب والا لکڑی کا کام کروانا ہوتا ہے، کبھی کچھ کروانا ہوتا ہے، کبھی ڈیزائن نیا آ گیا تو توڑوا کے نیا گھر بنانا ہے۔ تو یہ اب قسم کا جو طبقہ ہے اس کے تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جو غریب ہوتا ہے بیچارہ کرائے پہ رہتا ہے، پھر اپنا مکان مل جاتا ہے، پھر اس کو بنانے کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ ایک کمرہ بنایا، 2 بنائے، پھر تیسرا بنایا، ڈبل سٹوری بنائی، ٹرپل سٹوری بنائی، جناب دنیا سے رخصت ہو گئے، گھر یہیں کا یہیں رہ گیا۔ اور جو جنت میں گھر بنوانا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنوانا ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے، اس میں راحت ہی راحت ہے، اس میں بے چینی نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ 30ویں پارے میں سے چند کلمات میں نے پڑھے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ وہ ساری مخلوق سے بہتر ہو گئے، جزاؤہم ان کی جزا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، بسنے کے باغات ہیں، جنت ہے اور بسنے کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس حال میں رہیں گے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں، ذالک لمن خشی ربہ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے، جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہ جنت کی ابدی نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ اور کیونکہ موضوع ہے ہمارا جنت میں گھر بنوائیے، چند حدیثیں نبی پاک کی سنانی ہیں۔ ان احادیث کے اندر جن جن اعمال کے کرنے سے جنت میں گھر بنتا ہے حضور نے ان کا ذکر کیا ہے، اور میں نے اس موسم میں آپ کو وہ سنانا ہے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جس میں ہوں گی اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اس کا محافظ ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 2 کہ مالک کائنات کا وہ بندہ جب اس کو کوئی چیز ملے تو کہنے والا ہو الحمدللہ، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 3 جب کوئی اس سے گناہ ہو جائے تو وہ کہے استغفر اللہ،
اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 4، جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہے انا للہ، یعنی پوری پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 4 عمل کرنے والے کے لیے اللہ کریم جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے جنت میں گھر بنانے کا، مالک کائنات کا پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی پر بندہ ساری زندگی قائم رہے، اور جب کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے، الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں، اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو استغفر اللہ کہنے کی عادت بنائیں، اور جب کوئی نقصان ہو جائے، مصیبت پہنچ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کوئی انتقال کر جائے تو یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز، جب کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی یہ پڑھنا چاہیے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تب بھی پڑھنا چاہیے، لائٹ بند ہو جائے تب بھی پڑھنا چاہیے، ٹھوکر لگ جائے تب بھی پڑھنا چاہیے، گویا کوئی بھی مصیبت آئے فوراً بندے کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ 4 اعمال کرنے والے کو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آئیے میں دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دوسری حدیث ہے سنت مؤکدہ کے بارے میں۔ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں ان کے چھوڑنے والا بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارشاد محبوب ہے، فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ یہ کل ہو گئی 12 رکعتیں۔ یہ 12 کی 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ فرمایا جو ان کو پڑھے گا اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھتے تو ہیں ہم، اور بعض لوگ ہیں کہ جو سنت مؤکدہ کے بھی تارک ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا جو سنت مؤکدہ جان بوجھ کر ترک کرنے کا معمول بنا لے تو یہ گناہگار ہوتا ہے بندہ۔ سنت غیر مؤکدہ کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے، اور وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ بندہ باوضو ہو کر کے سنت قبلیہ بھی پڑھ لے، سنت بعدیہ بھی پڑھ لے، اور نوافل بھی پڑھ لے، تاکہ کم از کم سنت مؤکدہ کی حفاظت ہو سکے۔ اب آپ کے سامنے میں تیسری حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور وہ جنت میں جو گھر بنائے گا سونے کا گھر ہوگا، سونے کا محل بنائے گا۔ اب چاشت پتہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے نماز فجر پڑھی، نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہے یا گھر میں چلے گئے، آپ بیٹھے رہے، سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ نے چاشت نہیں اشراق کی نماز پڑھی۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نماز نفل نماز ہے۔ دعوائے کبریٰ سے پہلے زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس نماز کو آپ پڑھ لیں۔ 12 رکعتیں پڑھنے والے کے لیے جنت میں سونے کا محل اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا بنا دیا جائے گا۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئیں۔ اب میں آپ کے سامنے چوتھی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ جن اعمال کے کرنے سے مالک جنت میں گھر بناتا ہے ان میں سے چوتھی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری سورت پڑھے گا 10 مرتبہ، اللہ پاک
اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ صورت ہے جس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ یہی وہ صورت ہے جس کو سورہ توحید کہتے ہیں۔ اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کریم جنت میں گھر بناتا ہے۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز میں سنائیے۔ کیا بات ہے جناب۔ آپ کے سامنے میں نے 4 حدیثیں بیان کر دی ہیں۔ 4 حدیثوں میں مختلف اعمال بیان ہوئے۔ اب میں آپ کے سامنے 5ویں حدیث پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جو کوئی مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنانے والا بندہ خوش قسمت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنانے والا بندہ خوش قسمت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو آباد کرنے والا بندہ خوش قسمت ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والا بندہ خوش قسمت ہے۔ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے والا بندہ خوش قسمت ہے۔ باجماعت پڑھنے والا بندہ اور خوش قسمت ہے۔ مسجد میں اکثر اپنا وقت گزارنے والا بندہ جتنے سانس لیتا ہے اللہ اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو خوش بخت ہے وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث رسول ہے۔ اب اس کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں۔ کہا چاہے وہ مسجد چھوٹی بنائے چاہے وہ مسجد بڑی بنائے، لیکن چاہے اکیلا بنائے چاہے دوسروں کے ساتھ مل کر بنائے، اخلاص شرط ہے، پھر ثواب ہی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اللہ توفیق دے دے تو زندگی میں مسجد بنانے کی توفیق ملے تو ضرور اللہ کا گھر بنائیے۔ نہیں بنا سکتے کسی کو کہہ کر بنا لیجئے۔ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے ترغیب دلائیے، یار دنیا میں تو نے بہت کمایا ہے، کما رہا ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے مسجد بنا دو تاکہ اللہ کریم تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بھی بنا دے۔ تو یہ فضیلت اس بندے کو ملے گی جو مسجد اخلاص کے ساتھ بنائے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب آئیے، ہر بندے کی توفیق تو نہیں ہے نا کہ وہ مسجد بنا دے۔ کئی بندے تو اپنا گھر بھی ساری زندگی نہیں بناتے رہتے، نہیں بنا پاتے۔ اب میں 5 حدیثیں سنا چکا ہوں، اب میں 6ٹھی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جو مسجد نہیں بنا پاتے ان کو ایک اور عمل کی حضور نے ترغیب دلائی ہے، اور وہ عمل کرنے والا بندہ کامیاب اگر ہو گیا تو اللہ کریم اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کر دے، نکال دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مسجد سے تنکا نکال دیا، مسجد کی صفوں کو جھاڑ دیا، مسجد کے اندر قرآن پاک کے جناب والا اوراق کو سنبھال کے رکھ لیا، الماری کی صفائی کر دی، ونڈو کی صفائی کر دی، فرش کی صفائی کر دی، پانی سے دھو دیا، صفوں کو جھاڑ دیا، قلین کو جھاڑ دیا، یعنی کوئی چیز جو تکلیف دینے والی ہے اس کو مسجد سے نکال دیا تو اللہ پاک جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یہاں تو کہا جاتا نہیں جناب امام کی ذمہ داری ہے، جناب نائب امام کی ذمہ داری ہے، جناب خادم کی ذمہ داری ہے، جناب فلاں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی جس بندے کو تمنا ہو کہ اس کا جنت میں گھر بن جائے وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرے۔ جس بندے کی تمنا ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرے۔ جس کی تمنا ہو کہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے، مسجد کی صفائی کیا کرے۔ مسجد کی صفائی کرو، اللہ جنت میں گھر بھی بناتا ہے اور رزق میں فراخی بھی عطا فرماتا ہے۔
آپ بندے لوگوں کی ٹیسیاں تو کرتے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کی طرف نہیں آتے۔ میں ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں، ایسے حاجی صاحبان کو بھی جانتا ہوں کہ جو اپنے ہاتھ سے مسجد کی لیٹرینیں بھی صاف کرتے ہیں، جوتی والی جگہ بھی صاف کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر سے پیار ہوتا ہے، وہ صفائی ستھرائی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان لوگوں کو بھی مبارک ہو جو اپنے ہاتھ سے صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور امام اور خطیب اور مؤذن اور خادم کے اوپر ساری ڈیوٹیاں نہیں ڈالتے، ان کے ساتھ ہیلپ بھی کرتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ جنت میں گھر بنوائیے، آج ہمارا موضوع ہے جنت میں گھر بنوائیے۔ کیا بات ہے! 6 حدیثیں نبی پاک علیہ السلام کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے 7ویں حدیث رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بازار میں جاتے ہوئے بازار میں داخل ہوتے وقت بازار میں داخل ہو کر رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم اس کو 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل فرمائے گا، اور 10 لاکھ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور مالک کائنات اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! جنت میں گھر بنوانے کا نسخہ کتنا آسان ہے کہ بازار میں بندہ جائے اور یہ کلمات پڑھے، اللہ کریم 10 لاکھ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، 10 لاکھ گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور جنت میں اس کے لیے مالک گھر بھی بنائے گا۔ اب جو بندہ بازار میں گیا ہی لوٹ مار کرنے کے لیے، جو بندہ بازار میں گیا کہ میں نے گاہکوں کو کیسے لوٹنا ہے، آنے والوں کی جیبیں خالی کیسے کرانی ہے، آنے والوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے کیسے دینی ہے، میں نے جناب والا گاہک کو چکمہ کیسے دینا ہے، اور گاہک کو گولیاں کیسے دینی ہے میں نے، اور کتنی چلاکی سے میں نے کمانا ہے، تو میں نے کہا بھائی اپنی نیت پہ غور کر کہ تیری نیت کیا ہے بازار میں جانے کی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی، مسلمانوں کو لوٹنے کی؟ اگر تیری نیت ہوتی حلال کمانے کی، تیری نیت ہوتی حلال بچوں کو کھلانے کی، تیری نیت ہوتی تجارت کرنے کی، تیری نیت ہوتی رزق حلال کمانے کی، تو اللہ تجھے اس کاروبار میں بھی برکت دیتا، ان معاملات میں بھی برکت دیتا، رزق بھی بچوں کا دیتا، رزق بھی وسیع کر دیتا۔ اگر تو نے یہ دعا پڑھ لی ہوتی تو اللہ کریم تیرے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا، 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا، جنت میں تیرے لیے گھر بناتا۔ اب بازار میں جاتی ہوئے بھی تو اچھی نیت کرنی چاہیے نا، کہ میں اچھی نیتیں کر رہا ہوں، جا رہا ہوں رزق حلال کماؤں گا، جا رہا ہوں بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، جا رہا ہوں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کے لیے، جا رہا ہوں لوگوں سے حسن سلوک کرنے کے لیے، جا رہا ہوں لوگوں کو سلام کروں گا، جا رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، جا رہا ہوں بازار میں اللہ کا ذکر کروں گا، جا رہا ہوں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، جا رہا ہوں کسی سے فراڈ نہیں کروں گا، جا رہا ہوں کسی کو 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے نہیں دوں گا، جا رہا ہوں ملاوٹ نہیں کروں گا، جا رہا ہوں ڈنڈی نہیں ماروں گا، جا رہا ہوں کپڑے کی پیمائش کم نہیں کروں گا، جا رہا ہوں جو چیز کے پیسے لوں گا وہی چیز دوں گا، 1 نمبر کے پیسے تو 1 نمبر دوں گا، اگر 2 نمبر کے پیسے تو 2 نمبر کہہ کے دوں گا، یہ 2 نمبر ہے، اوریجنل ہے، جینوین ہے، جو بھی ہے وہ کہہ کر گاہک کو دوں گا۔ تو بھائی یہ بازار میں جانا بھی ثواب، رزق کمانا بھی ثواب، جمع کرنا بھی ثواب، گھر میں لانا بھی ثواب، اولاد کو کھلانا بھی ثواب، اور اس کو جمع کرنا اولاد کے لیے یہ بھی کار ثواب بن جائے گا۔ سبحان اللہ! لیکن بندہ جو گیا ہی نیت خراب کر کے ہے، تو جنت میں گھر بنوائیے۔ 7 حدیثیں پڑھ چکا ہوں رسول اللہ کی، جن اعمال کے کرنے سے جنت میں اللہ گھر بناتا ہے۔ 8ویں حدیث کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بیمار کی عیادت کے لیے جائے، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے گا، اللہ کریم
اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں سنیے حدیث پاک، ارشاد محبوب ہے، ارشاد پاک پیغمبر علیہ السلام ہے کہ فرمایا جو بیمار کی بیمار پرسی کے لیے مسلمان چلتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تیرا چلنا اچھا، تیرا اخلاق اچھا، تیرا چلنا اچھا، تو اچھا، تو نے جنت میں ایک منزل بنا لی، یعنی اپنا گھر بنا لیا۔ حدیث کی شرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرمایا فرشتہ کہتا ہے او جانے والے، بیمار کو پوچھنے والے، بیمار کی عیادت کرنے والے، بیمار کی بیمار پرسی کرنے والے، تیرا چلنا بھی اچھا ہے، تو بھی اچھا ہے، تیرا عمل بھی اچھا ہے، اور تو نے جنت میں ایک گھر بنانے کا انتظام کر لیا۔ گویا بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تو بندہ گیا، لیکن جنت میں اپنا گھر بنا کے واپس پلٹا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج تو جب سے بڑے بڑے موبائل آئے ہیں نا جی صاحب، بڑے بڑے موبائل آئے، کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو لوگ موبائل فون پہ کہتے ہیں السلام علیکم حضور، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ وہ کہتا اللہ کا شکر ہے بچ گیا ہوں۔ اب وہ بیڈ ریسٹ پہ پڑا ہوتا ہے، اب جناب عیادت ہو گئی، فارغ ہو گیا بندہ، یہ سب فارغ ہو گیا بندہ۔ اب وہ چاہے جتنے دن مرضی بیڈ ریسٹ رہے اس کا، اب پوچھنے والا فارغ ہو گیا۔ کمال کی بات ہے۔ اب راستے موبائل نے آسان کیے تھے، بھئی آپ کے گھر آ رہا ہوں آپ کی بیمار پرسی کے لیے، اب جانے والا بھی تو آفت بن کے جاتا ہے نا۔ ایک تو اس کو میڈیسن لینے کے پیسے نہیں بعض لوگ، دوسرا ڈاکٹر کی فیسیں ادا کرنے کے پیسے نہیں، تیسرا میڈیسن لانے کے پیسے نہیں، علاج معالجے کے پیسے نہیں۔ اب یہ گیا عیادت کرنے کے لیے، اگر اس کی نیت ہوتی خالص تو پھر یہ خالص نیت کر کے جاتا کہ جنت میں گھر بنوانے جا رہا ہوں۔ اب یہ گیا، اس نے چائے نہیں پوچھی، گھر میں 100 معاملات ہوتے ہیں، گرمی کے موسم میں بوتل نہیں پوچھی، 100 معاملات ہوتے ہیں گھر میں، کھانے کا وقت ہے کھانا نہ پوچھ سکا، اگر اس نے جسارت کر بھی لی، جو گھر میں پکا گھر والوں کو کہا لے آؤ، تو کہا دیکھو جی اس کو پوچھنے گئے، وہی رات کا پکا ہوا اس نے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا میرے عزیز یہ تو نے کہہ دیا، اگر یہ کرتا کہ اس کے لیے کھانا لے کے ہی جاتا تو کتنا اچھا ہے، تو بھی کھاتا وہ بھی کھاتا، اگر وہ حاجت مند ہے تو اس کی امداد کر دیتا، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے فیس نہیں ہے تو فیس بھر دیتا، میڈیسن لانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پیسہ دے دیتا، گفٹ کر دیتا، اس کو اللہ نے دیا ہے نا، چلو کچھ بھی نہ کرتا، کم از کم اس کی ذات پہ اعتراض تو نہ کرتا، اعتراض تو نہ کرتا نا، جاتا بیمار پرسی کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھتا، اللہ حافظ کہہ کے واپس آ جاتا، اور بعد میں غیبتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ تو نہ کرتا نا، اپنے نامہ اعمال کو برباد تو نہ کرتا نا۔ اور حضور نے فرمایا بیمار کی عیادت کے لیے جانے والے کو کہا جاتا تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہے، تو نے جنت میں منزل بنا لی، گھر بنا لیا، تو یہ کم فضیلت ہے جو بیمار کی عیادت کے لیے جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سنائیے اپنی، مہربانی جناب۔ 8ویں حدیث پڑھنے کے بعد اب میں 9ویں حدیث پڑھنے لگا ہوں، جناب والا سماعت کیجئے گا، کمال کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ 9ویں حدیث، پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹ چھوڑ دے، اور جھوٹ ہے ہی باطل، چھوڑنے والی چیز ہی ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنائے گا۔ کیا بات ہے، یہاں تو بات بات پر جھوٹ ہے، تو جنت کے کنارے پر گھر بنائے گا۔ اسی حدیث کا اگلا جز ہے، فرمایا جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے حالانکہ حق پر ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اور جو بندہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کی اوپری سطح پر اوپر والی منزل میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فضیلت ہے کہ بندہ جھوٹ کو چھوڑے۔ آج تو معاشرے میں جھوٹ
شیر مادر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح بچہ اپنا دودھ، ماں کا دودھ پیتا ہے نا، اس طرح جناب والا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ لڑائی جھگڑا کرنے کا تو لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں، کسی کے گاٹے فٹ ہونے کی تو لوگ پتہ نہیں گھر سے سوچ کے نکلتے ہیں کہ آج میں نے کس سے لڑنا ہے، آج کس کو میں نے جھاڑنا ہے، کس سے لڑائی کرنی ہے۔ اور یہاں فرمایا گیا حق پر ہونے کے باوجود بھی جو جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے درمیان میں اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے میرے عزیزو، آپ کے سامنے 9 حدیثیں پڑھ لینے کے بعد 10ویں حدیث پڑھوں اور بات کو اختتام کی طرف لاؤں۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے، تو نے فلاں کے بیٹے کی روح قبض کی، روح نکال لی۔ کہتے ہیں ہاں مالک۔ پھر فرماتا ہے، تم نے فلاں بندے کے دل کا پھل توڑا۔ وہ کہتے ہیں ہاں مالک، توڑا تو ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے، پھر بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کہا۔ تم نے ان کے دل کا پھل توڑ لیا، ان کے بیٹے کی روح قبض کر لی، اب میرے بندے نے کیا کہا۔ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی۔ یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کی تعریف ہے، اونچی بول دیجئے ذرا۔ مالک تیرے بندے نے تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک یہ جملے کہے اس نے، میرا رب فرماتا، حضور نبی کریم نے فرمایا، میرا مالک فرماتا ہے، فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام رکھو بیت الحمد، بیت الحمد اس کا گھر رکھو۔ 10 حدیثیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی آپ کو سنائی ہیں۔ ان 10 حدیثوں کے اندر مختلف اعمال کا رسول اللہ نے ذکر کیا، جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے، اور ہم نے موضوع رکھا جنت میں گھر بنوائیے۔ سبحان اللہ۔ اپنا گھر بنوانے کے متمنی لوگوں، جنت میں گھر بنوائیے۔ یہ گھر تو ختم ہو جائے گا، یہ گھر تو ویران ہو جائے گا، یہ گھر تو اجڑ جائے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو گھر کوئی باقی رہے گا؟ جنت باقی رہے گی، جنت کی نعمتیں باقی رہیں گی، اور جنت میں جو بنایا ہوا گھر ہوگا وہ باقی رہے گا۔ جب گھر جنت میں بن گیا تو اللہ نے چاہا تو داخلہ بھی جنت میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔